انفارمیشنل ٹاسک کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس دنیا میں موجود تمام انسانوں کو عالم دنیا کے بعد عالم برزخ اور پھر محشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد انسان کے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جنت کیا ہے۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ کانوں سے سنا، نہ ہی کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ چاند اور سورج کی روشنی جاتی رہے اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، اور اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو آفتاب کی روشنی کو مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ جنت کی وہ جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہوں گے۔ ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت ہے تو اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں ہے، مگر ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو جائے تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کے 70 برس کی راہ ہوگی۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہے، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبر جد سبز کی اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل، اور جنت میں 4 دریا ہے، ایک پانی کا اور دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہے۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر ہی رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین مشک کی ہوگی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے منزہ ہوگی۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندہ کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی چاہا تو اسی وقت بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوئی تو کوزے خود بخود آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل اور بدن کا میل وغیرہ نہیں ہوگی۔ ایک خوشبودار فرت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار اور فرت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر پہ قصد اور بلا قصد مثل سانس جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھانا کھایا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا اور محسوس ہوگا۔ ایک ایسا احساس ہوگا جو دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے اور ان کے آپس میں کوئی اختلافات و بغض نہیں ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی جو 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باعث سے
ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے سے اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو دیکھے ہی بے ہوش ہو جائیں۔ مرد جب اس کے پاس آئے گا تو اسے ہر بار کواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی میں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گانا گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی گانا نہیں ہوگا بلکہ خدا کی حمد و پاکی ہوگی۔ وہ ایسے خوش گلو ہوگی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی بھی سنی نہیں ہوگی، اور یہ گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہیں ہوگی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پرکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے، سب بے ریش ہوں گی۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گی، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوں گی۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور اس کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں اس کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے گا۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل واضح ہو جائے، اور پوری عمر خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں ہوگی، نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک کے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کرے، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب تعالی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر اور یاقوت کے ممبر، اور زبر جد کے ممبر، سونے کے ممبر بھی ہوں گے اور چاندی کے ممبر، اور ان میں سے ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادما کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی آپ جگہ پر دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں۔ اور اللہ عز و جل ایک تجلی فرمائے گا، ان میں سے ہر کسی کو فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا اور جس دن تو نے ایسا کیا۔ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ رب فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی وجہ سے تو اس مرتبہ پر پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہیں پائی تھی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت سے تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی ہوگی، اور نہ ہی قلوب پر ان کا کوئی خطرہ گزرا ہوگا۔ ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ آ گئے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا۔ جنتی ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے وہ جائیں گے۔ سب سے کم درجہ جو جنتی کا ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے تو اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ تو وہ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا، اور دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہیں ملی ہوگی۔ معزز سامعین، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور نیک کام کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری قبر کی زندگیوں کو آسان فرمائے، اور آخرت میں ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔